طلبہ کو اسموگ اور سردی سے بچاؤ کے لیے بڑا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد۔ پنجاب حکومت کا تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کا اعلان۔ 23 دسمبر سے 6 جنوری تک اسکول بند رہیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے ٹویٹ کر دیا، ہائی کورٹ نے اسکول 23 دسمبر سے 4 جنوری تک بند رکھنے کا حکم دیا۔ لاہور میں آلودگی کی خطرناک شرح فضا میں برقرار۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 187 ریکارڈ۔ کوٹ لکھپت کا علاقہ 297 AQI کے ساتھ انتہائی آلودہ۔ ماڈل ٹاؤن میں فضائی آلودگی کی شرح 257 ریکارڈ کی گئی۔ ٹاؤن شپ AQI 234 تک پہنچ گیا۔ ریجنل سطح پر ایئر کوالٹی انڈیکس کی مانیٹرنگ کا نظام وضع کرنے کا فیصلہ۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی سالانہ رپورٹ تیار کی جائے گی۔ صوبائی وزیر تحفظ ماحولیات کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب ماحولیاتی کونسل کے ارکان کی شرکت۔ گریٹر اقبال پارک کیس ریمبو مرکزی ملزم قرار۔ پولیس نے مقدمے کا تفصیلی ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا۔ عائشہ اکرم سے بدسلوکی کے کیس میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے مقدمے کے مرکزی کردار عامر سہیل اور ریمبو کے وکلاء کو دلائل کے لیے کل طلب کر لیا۔ بلدیاتی نمائندوں کو 24 ماہ کی معطلی کی مدت دینے سے متعلق دائرہ درخواستیں خارج۔ جسٹس جواد حسن نے میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر سمیت دیگر درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل عدالت میں۔ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس نفاذ کے بعد مقامی حکومتوں کا ڈھانچہ کیا ہوگا؟ محکمہ بلدیات نے شیڈول کی تیاری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسپیشل سیکرٹری بلدیات مسرہ جبی کمیٹی کی سربراہ ہوں گی۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کے چالان میں اہم انکشافات۔ رمضان شوگر کے کم تنخواہوں والے 10 ملازمین کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے موصول ہوئے۔ چپراسی ملک مقصود کے اکاؤنٹس میں 3 برسوں کے دوران 771 ملین موصول ہوئے۔ دستاویزات تمام ملازمین کو شہباز شریف خاندان کے بے نامی داروں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ FIA نے منی لانڈرنگ کیس کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ شہباز شریف منی لانڈرنگ گروہ کے سرغنہ ہیں۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر نے 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی۔ 28 اکاؤنٹس کے ذریعے وارداتیں کی گئیں۔ چپراسی گلزار احمد کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ کا چیک آیا۔ گلزار احمد کا اکاؤنٹ اس کی وفات کے بعد بھی چلتا رہا۔ بینکنگ ٹرانزیکشن کا شوگر کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف کا بے تابی سے انتظار ہو رہا ہے۔ ٹریبیونل کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو برطانیہ چھوڑنا پڑے گا۔ مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس۔ شہزاد اکبر ملکی سیاست کے اومیکرون قرار۔ شہزاد اکبر جھوٹ بریگیڈ کے سرغنہ ہیں، ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ 1.5 سال بعد چالان جمع کروانا شرمناک ہے۔ عام انتخابات میں بھی خانیوال والا ٹرینڈ نظر آئے گا۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ اور ملک احمد خان کی پریس کانفرنس۔ احتساب عدالت میں نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی کے کیس کی سماعت۔ نواز شریف کی جائیداد کی نیلامی کے خلاف حکم امتناعی کے لیے نئی درخواست دائر۔ عدالت نے مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی۔ شریف خاندان کے خلاف سرکاری اراضی کی الاٹمنٹ کا معاملہ۔ 4 ڈپٹی کمشنرز اور MD چولستان نے بورڈ آف ریونیو کو جواب جمع کروا دیا۔ 32 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے تاحال کوئی جواب جمع نہ کروایا۔ بورڈ آف ریونیو نے تمام DC سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ PDM مارچ سے پہلے مارچ کرے، ہیٹرز فراہم کریں گے۔ نون لیگ کی پرفارمنس جلسوں کی طرح آڈیو ویڈیو بنانے میں بھی برسے پیکار۔ نواز شریف کا علاج پاکستان میں ہی ہوگا۔ ترجمان پنجاب حکومت کی اپوزیشن پر کڑی تنقید۔ حسان خواہ بولے، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے احساس پروگرام شروع ہو چکا۔ عالمی منڈی کے مطابق پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں۔
دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے پاکستان میں پانی کا بحران آنے والا ہے۔ آدھی سے زیادہ یونیورسٹیز سولرز پر ہیں۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس نے کورونا کے دوران دن رات کام کیا۔ خواتین ہر شعبے میں اپنا آپ منوا رہی ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کانووکیشن سے خطاب۔ خواتین کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کردار ادا کرتا رہوں گا۔ سیاسی جماعتوں میں خواتین کا کوٹا 5% سے بڑھانا ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا تقریب سے خطاب۔ سردی بڑھتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ عروج پر۔ شاد باغ، سلطان پورہ، چمڑا منڈی، عمر پورہ، وسن پورہ، عامر روڈ پر بدترین گیس لوڈ شیڈنگ۔ شہری 2 وقت کا کھانا کھانا سے بھی قاصر۔ علاقہ مکینوں کا LPG سلنڈر اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو گیس کی شدید قلت کا سامنا۔ پیپلز پارٹی کی ایجکٹن روڈ سوئی گیس آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی۔ جالوں نے گیس اور بجلی کے بل نظر آتش کر دیے۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ راوی ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ شاہدرہ کے سیوریج مسائل حل کرنے میں ناکام۔ شاہدرہ کے باسیوں نے سٹیزن پورٹل اور واسا انتظامیہ کو شکایت کے انبار لگا دیے۔ واسا انتظامیہ تاحال شاہدرہ کے مکینوں کو صاف پانی فراہم نہ کر سکا۔ PTI حکومت میں ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ تبدیلی سرکار نے 21 جامعات بنانے کا اعلان کیا، مگر 3 برسوں میں صرف 6 یونیورسٹیاں ہی قائم ہوئیں۔ اساتذہ کی کمی سمیت بجٹ کے مسائل کا بھی سامنا۔ صوبائی وزیر راجہ یاسر کے مطابق حکومت اعلیٰ تعلیم کو فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ جامعات کو بنانے میں وقت لگتا ہے۔ وائس چیئرپرسن LDA کے لیے نعیم الحق کی نامزدگی پر اتفاق۔ PMS کے امتحان میں 2022 کے لیے عمر میں 4 ماہ کی رعایت کی تجویز منظور۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی قانون کا اجلاس۔ کمیٹی نے متعدد قانونی تجاویز کی منظوری دے دی۔ قیدیوں سے پیسے لینے اور ڈیوٹی سے غفلت برتنے کا الزام۔ IG جیل خانہ جات نے 3 جیل وارڈرز کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ وارڈر افتخار احمد کو دوران ملاقات قیدی سے پیسے لینے پر ملازمت سے برخاست کیا گیا۔ عظیم خان وارڈر کو ناقص ڈیوٹی اور محمد شعیب کو ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر برخاست کیا گیا۔ بیرون ملک مفرور ملزمان کو وطن واپسی پر حفاظتی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے قانونی نقطہ طے کر دیا۔ کسی شخص کے لیے زندگی اور ذاتی آزادی سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ گرفتار کرنا یا جیل میں ڈالنے سے کسی شخص کی زندگی پر بہت گہرا اثر انداز ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ نے ملزم ملک عظمت اللہ کی 3 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے مفرور ملزم کو ملک واپسی پر پولیس کو گرفتاری کرنے سے روک دیا۔ ہائی کورٹ میں کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت کے بارے میں درخواست پر سماعت۔ عدالت نے اسٹیٹ بینک SECP کو جواب جمع کروانے کے لیے 19 جنوری تک کی مہلت دے دی۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے، ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ملک کی معیشت اور سرمایہ کاری سب سے اہم ہے۔ واسا بجلی کے بل کی مد میں لیسکو کا اربوں روپے کا نادہندہ نکلا۔ ٹیوب ویلز اور ڈسپوزل سٹیشنز پر ہزاروں بجلی یونٹ استعمال کیا گیا۔ لیسکو حکام نے واسا انتظامیہ کو رقم فراہم کرنے کے لیے حتمی نوٹس جاری کر دیے۔ واسا ڈرینوں سے ملحقہ اراضی کا مالک کون؟ گندے نالوں کی زمین کا انتقال تاحال واسا کے نام نہ ہو سکا۔ انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن سے گریزاں۔ واسا کے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے زمین کا انتقال کروانے کے لیے DC آفس کو خط لکھ دیا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر بلدیات اور وزیر قانون نے اجازت دے دی۔ سمری کو منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو بھجوا دیا گیا۔ جان بوجھ کر کوڑا باہر پھینکنے والوں کے خلاف ایکشن کا اتھارٹی کو اختیار ہوگا۔
محکمہ ریلوے کا کرسمس ٹرین چلانے کا اعلان۔ کرسمس ٹرین لاہور سے کراچی جائے گی۔ علامہ اقبال ایکسپریس ٹرین کے ساتھ اضافی کوچز لگانے کی تقریب۔ ریلوے افسران نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا۔ اعظم سواتی کا کہنا ہے آنے والا وقت خوشی اور اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کا ہے۔ قرآن پاک کی لازمی تعلیم کا مضمون 2023 کے امتحانات میں شامل ہوگا۔ پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین کے اجلاس میں فیصلہ۔ رواں سال امتحانات قرآن پاک کی تعلیم کا مضمون شامل نہیں ہوگا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ نظر ثانی اپیلوں کی سماعت متعلقہ کمشنر دفتر میں فوری شروع کرنے کا فیصلہ۔ 4000 نئے دیہی مال مراکز 31 دسمبر تک فعال ہوں گے۔ 1 2 3 4 نہیں، پورے 23 میڈلز۔ MBBS کی نور الصبح نے 23 میڈلز حاصل کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 11واں کانووکیشن۔ 800 سے زائد طلبہ میں ڈگریاں تقسیم۔ اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے پوسٹ گریجویٹ اور MBBS کے 109 طلبہ کو میڈل سے نوازا گیا۔ منشیات کے خلاف حکومت وسائل میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہے۔ کولمبو پلان کا منشیات کے خلاف پاکستان میں کام قابل ستائش ہے۔ نشریاتی افراد کی بحالی کے لیے پروفیشنل لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ وفاقی سیکرٹری نارکوٹکس کنٹرول کلیم امام کا تقریب سے خطاب۔ امریکی قونصل جنرل کی ٹاؤن ہال آمد۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سے ملاقات۔ 2 طرفہ ملکی امور پر تبادلہ خیال۔ میئر لاہور نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نظام بارے بریفنگ دی۔ امراض سے آگاہی تصاویر کی زبانی۔ الحمرا آرٹ گیلری میں تیسری کینسر آرٹ نمائش کا اہتمام۔ تصویروں کے ذریعے عوام کو کینسر بارے آگاہی دی گئی۔ جاتی امرا میں جنید صفتر کی دعوت ولیمہ کی تقریب۔ شہباز شریف سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ مٹن قورمہ، چکن بریانی، سوپ اور گاجر کے حلوے سے مہمانوں کی توازن کی جائے گی۔